ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق کا سوال کرتے ہوئے آج سے ہم لوگ کتاب التوحید کے درس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جو کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ کی ہے، اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہے الملخص فی شرح کتاب التوحید۔ یہ علامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے جو مختصر ہے، اور یہ درس انشاءاللہ جیسے کہ اعلان میں آ چکا ہے کہ ہر مہینے کے پہلے 3 اتوار کو ہوگا۔ چوتھا اتوار درس نہیں رہے گا، لیکن اس دن کچھ سوال جائیں گے جو 3 ہفتے آپ لوگ پڑھیں گے اس کے تعلق سے۔ چوتھے ہفتے سوال رہے گا، صرف درس نہیں ہوگا، اور اگر 5واں ہفتہ ہوا اسی مہینے اس دن درس نہیں ہوگا، مہینے کے پہلے 3 اتوار کو صرف ہوگا۔ اس شرح کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں ہم لوگ جمع ہوئے یا جمع ہے ایک عظیم کتاب کو پڑھنے کے لیے، اور یہ اس کتاب کی عظمت اس طرح سے ہے کیونکہ اس میں سب سے عظیم موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے عظیم موضوع کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ کسی علم کا شرف، عزت اور عظمت جو اس علم کا جس علم کا تعلق ہے یا معلوم ہے اس سے ہوتی ہے، یعنی شرف العلم بشرف المعلوم، علم کا شرف اور علم کی عزت اور اس کا وقار، اس کی اہمیت اس علم میں جس چیز کے تعلق سے پڑھا جا رہا ہے اس کی عظمت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی سب سے عظیم ہے، اور سب سے زیادہ شرف اور سب سے زیادہ جو عزت اور مقام اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور یہ جو کتاب التوحید ہے اس کا موضوع ہے توحید، جو سب سے عظیم علم ہے۔ یہ سب سے عظیم علم اس لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے پڑھا جاتا ہے۔ اس میں بیان کس چیز کا ہے؟ اللہ کے تعلق سے بیان ہے۔ یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال اور صفات، یا اللہ تعالیٰ کے حقوق کے تعلق سے بیان ہے۔ اور اس کتاب میں کتاب توحید جو ہمارے سامنے ہے، اس کتاب میں غالباً اللہ کے حقوق کا ذکر ہے۔ اللہ کا جو حق ہے وہ کیا ہے بندے کے اوپر؟ کہ بندہ اس کی عبادت کرے۔ بندوں کا حق، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ وہ بندے اللہ کی عبادت کریں۔ اور اسی لیے اس کتاب کا جو مکمل نام ہے، درس کو غور سے سنیے گا کیونکہ اس درس کے تعلق سے سوالات ہوں گے۔ اس کتاب کا مکمل نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ توحید کی کتاب ہے، یہ وہ توحید جو اللہ کا حق ہے بندوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اصل مقصد انسان اور جن کی پیدا کرنے کا اللہ کی عبادت ہے، جس کے آج کے درس میں آئے ہیں۔ اسی لیے اس کتاب کا نام کتاب التوحید مکمل نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. کتاب التوحید توحید کی کتاب
الذی هو حق اللہ، یہ توحید جو اللہ کا حق ہے، علی العبید بندوں کے اوپر، یہ اس کا مکمل نام ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ جو طالب علم ہے، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ پڑھ کیا رہے ہیں، کس موضوع کے تعلق سے اس میں بیان ہے، اور کتنا عظیم اور شرف والا یہ علم ہے جس کا بیان ہے اس کتاب میں۔ تو اس لیے اس کتاب کا اہتمام کریں۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا، اس کتاب کو پڑھنے کی اہمیت، کیونکہ اس میں جو جس چیز کی معلومات ہے وہ کس کے بارے میں بیان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے، یا تو اللہ تعالیٰ کے عبادت کے تعلق سے، یا اللہ تعالیٰ کے صفات اور اس کے افعال کے تعلق سے۔ اور یہ تمام علوم میں سب سے افضل علم ہے، جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ میڈیکل کا ہو یا انجینئرنگ کا ہو یا کامرس کا ہو، ان سب علوم میں سب سے افضل علم توحید ہے۔ یہ توحید کا علم اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کو۔ توحید یہ نہیں کہہ سکتے کہ توحید ہم سمجھ گئے، آپ بہت ساری چیزوں پر نہیں جانتے، آپ کو سیکھنا ضروری ہے توحید کے بارے میں، کیونکہ یہ فرض عین ہے۔ اور فرض عین وہ ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے ہیں اس لیے طور پر جب تک توحید کے بارے میں آپ نہ جانیں۔ اور جب آپ توحید کے بارے میں اس کتاب التوحید میں پڑھتے ہیں تو کسی چیز کی معرفت اس وقت نکھر کے سامنے آتی ہے جب آپ اس کی ضد کو بھی جان رہے ہیں۔ اسی لیے اس کتاب التوحید کا موضوع صرف توحید نہیں بلکہ اس کی ضد شرک بھی ہے، جیسے کہ کئی ابواب میں آئے گا آگے۔ تو اس کتاب میں، کتاب التوحید میں، آپ توحید کو بھی سیکھیں گے اور اس کی جو ضد ہے شرک وہ بھی جانیں گے۔ یہ پہلی وجہ ہے یہ کہ اس کتاب کو پڑھنے کا اہتمام کیوں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کا بیان ہے، اللہ کا حق۔ دوسری وجہ کہ یہ کتاب اتنی عظیم اس لیے ہے کیونکہ اس کتاب میں جو مصنف نے بیان کیا ہے، اس کتاب کے مصنف آتھر کون ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ۔ انہوں نے اپنے سے کوئی بات نہیں کہی ہے اس میں۔ ابھی آپ شروع کریں گے کتاب تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کتاب کو کیسے شروع کیا ہے۔ اس کتاب کی خاصیت میں سے یہ ہے کہ اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی قرآن اور احادیث پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ اگر آپ کتاب دیکھیں گے تو یہ قرآن اور سنت، قرآن کی آیات ہے اور احادیث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو شیخ نے بصرہ میں لکھا تھا جب ان کی عمر 20 سال سے زیادہ، یعنی ابھی وہ 30 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا۔ اور اس کتاب کو عام طور پر جب عام نسخے موجود ہیں مارکیٹ میں یا جو طبعات کیے گئے، پبلش کیے گئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بعض نسخوں میں کتاب التوحید کی جو اصل کتاب ہے وہ ہے، اور ہر باب میں، باب کہتے ہیں چیپٹر، ہر چیپٹر کے آخر میں لکھا ہوتا ہے فیہ مسائل، اور پھر چند مسائل اس میں ذکر ہوتے ہیں۔ اور یہی علم ہے، علم ہے کسی چیز مسائل کو دلائل کی روشنی میں جاننا، کسی مسئلے کو دلیل سے جاننا، یہ علم ہے۔ اور اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ دلائل پہلے ہیں قرآن و سنت کے، اور پھر اس سے جو مسائل نکلتے ہیں اس کو الگ سے بیان کیا گیا فیہ مسائل کر کے۔ تو یہ کتاب مسائل اور دلائل پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب الملخص شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے، اور شیخ کی ایک اور شرح ہے جو ہم لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا اس کو پڑھنے کا۔
وہ ہے اعانۃ المستفید بشرح کتاب التوحید. وہ مکمل کرنے کے بعد یہ الملخص فی شرح کتاب التوحید شروع کی جا رہی ہے، جو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے. کتاب التوحید کے تعلق سے آگے اور بیان آئے گا، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو علم ہے، جیسے ابھی گزرا توحید کا علم، یہ حاصل کرنا فرض عین ہے، ضروری ہے، واجب ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ علم حاصل کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا، لاپرواہی کرتا ہے اور توحید کے باب میں غلطی کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس کا شرک کرنا عذر نہیں مانا جائے گا. اس کے اوپر یہ نہیں کہا جائے گا یہ تو معذور ہے، نہیں چاہتا تھا. علم موجود ہے لیکن اس علم سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. اس لیے اس علم کو ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ میں آپ سب سے، اور جو خواتین ہیں یا آن لائن جو سن رہے ہیں، میں آپ سب سے مخاطب ہوں، سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے. اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں، پھر آپ. یہ موضوع توحید کا، یہ وہ موضوع ہے جو فرض عین ہے سیکھنا. کس مقصد سے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر؟ سیکھنے کے لیے، اللہ کے گھروں میں سیکھنے کے لیے. سب سے پہلا مقصد کیا ہوگا ہمارا؟ سیکھنا. کیوں سیکھنا ضروری ہے؟ تاکہ جہالت کو دور کریں، تاکہ ہم اپنے اندر جہالت ہے اس کو دور کریں اس علم سے، تاکہ ہم شرک میں نہ پڑ جائیں. وہ شرک جس کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے اگر وہ شرک اکبر ہے تو وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اگر اس کی موت اسی حالت میں ہوگی بغیر توبہ کے. اتنے خطرناک چیزیں ہیں. اور توحید سے ہم اللہ سے تقرب حاصل کر سکیں، توحید کو جان کر اللہ کی عبادت ہم کر سکیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. ایک اور مقصد ہے، ایک تو یہ کہ اپنے اوپر سے جہالت ختم کریں اور سیکھیں، علم حاصل کریں. یہ عظیم مقصد ہے. ایک اور مقصد ہے، نہیں ٹھیک ہے، اپنے اندر سے جہالت کو دور کریں گے، ہم جب علم حاصل کریں گے تو دوسروں کو بھی ہم بتا سکتے ہیں، اس سے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے. بارک اللہ فیک. کیونکہ اگر معاشرے میں توحید نہیں ختم ہو جائے گا، لوگوں کے بیچ میں توحید کا علم، تو لا محالہ شرک میں لوگ پڑیں گے. اور یہ توحید اصل ہے. بنو آدم میں شرک نہیں تھا، شرک بعد میں آیا ہے. اصل توحید تھی، لیکن شرک کے لیے شیاطین جن اور انس موجود ہیں. خاص کر آج ہمارے زمانے میں کثرت سے یہ فتنے موجود ہیں جو شبہاتی فتنے ہیں. انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، ہر طرف سے یہ اس کی الغام ہوگی لوگوں کے اوپر. ہم اپنے دین کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں جب تک ہم توحید کو نہیں سیکھیں گے، جو سب سے عظیم چیز ہے. کیونکہ اس کے بغیر دین اسلام کا تصور آپ نہیں کر سکتے. توحید کے بغیر دین اسلام کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے توحید کی اہمیت. ایک اور مقصد ہے جمع ہونے کا، علم حاصل کرنے کا توحید کے تعلق سے. کون بتا سکتے ہیں؟ ابھی دو مقاصد آ گئے. ایک اور مقصد ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ بیٹھے کیوں نہیں یہاں، اور تاکہ شیطان آپ کو بہکائے نہ کہ اگلے ہفتے کیوں ہم آئیں گے. آخرت کی کامیابی ہوگی. ابھی گزر چکا ہے تاکہ اللہ سے تقرب حاصل کر سکے. ایک اور مقصد، تاکہ ہم اس علم کو حاصل کر کے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، علم کا حاصل کرتے ہیں.
یہ بیٹھ کر علم حاصل کرنا اللہ سے تقرب حاصل، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کیا یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ اور ایک عظیم عبادت ہے جس سے آپ اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں۔ تاکہ ہم بیٹھ رہے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ کی اس بیٹھ کر علم حاصل کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ تو ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بیٹھ علم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصد علم کو سننا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ یہ جو حلقات میں ایسے نہیں بیٹھے، بیٹھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو حلقات میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونے قبول کر لے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب۔ اس طرح سے اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے میرے بھائی۔ اسی لیے بعض سلف کہتے تھے ما عبد اللہ مثل طلب العلم، طلب علم کی طرح عبادت اللہ کی اس کی مثل نہیں ہے، یعنی نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادتیں علم حاصل کرنے کی جیسی کوئی اور عبادت نہیں، کیونکہ اگر آپ توحید آپ کی صحیح ہوگی تو باقی تمام عبادتیں آپ کی قبول ہوں گی، اور اگر توحید میں خلل ہے تو آپ کی باقی عبادتیں، کیا شرک والی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اگر شرک اکبر ہے تو قبول کی عبادت خراب، ختم۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا ان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، رائے گاہ چلے جاتے ہیں۔ جو بھی انہوں نے کیا، کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا؟ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، ان کا ذکر خیر کرنے کے بعد ہی بیان کیا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی طرف وحی کی، آپ سے پہلے بھی انبیاء کی طرف یہ وحی کی جا چکی، اگر آپ نے شرک کیا بالفرض آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، رائے گاہ بیکار سے ہو جائیں گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ اٹھانے والی سے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ کی عبادت کرو۔ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس طرح علم سے۔ ایک اور مقصد ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ بڑا مقصد ہے، بارک اللہ فیک، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، تاکہ اٹھنے کے بعد یعنی اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب بھی بعض لوگ قوم بیٹھتی ہیں مسجد میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اللہ کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، سنا اور سنایا جاتا ہے۔ اب یہ بیان ہوا کہ اس کتاب میں کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوگی، سکون اطمینان نازل ہو جائے، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وذکر اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے جو اللہ کے مقرب ہیں، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو تلاش کرتے ہیں اس طرح کی مجالس، اور دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں قوموا مغفورا لکم، اٹھ جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، مغفورا لکم۔ اس روایت کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے، گناہ تمہارے مغفرت کر دیے گئے۔ کیا معنی مغفرت کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ گناہ پر پردہ ڈال دے گا، مٹا دے گا اس کو۔ قوموا مغفورا لکم، صرف یہی نہیں، قد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔
اس مقصد سے بھی ہم بیٹھے تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، کوئی اور مقصد ہمارا نہیں ہو اللہ کے سوا، کیونکہ ہم توحید کی قدر سے اور سب سے عظیم چیز اس میں جو ہے اپنی نیت کی، تاکہ ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہ سیکھنا قبول ہو۔ کسی کو نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے بعض مسائل آپ کو نہیں سمجھ میں آئے، بعض مسائل ہو سکتا ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ اس سے اٹھ کے چلے جائیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ اس کو کمتر سمجھیں یا آپ سمجھیں تو بہت بڑی باتیں نہیں سمجھ میں آتی، نہیں، جتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے خود اس کو لے سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کسی مجلس میں، بعض کو کچھ چیزیں سمجھ میں آتی، بعض کو نہیں سمجھ میں آتی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص کو ساری بات سمجھ میں آ جائے، لیکن اگر آپ صبر کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی، تھوڑا صبر کریں، اس پر علم کے لیے صبر کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس علم کو حاصل کریں، سیکھیں، اس کی تفصیل جب آئے گی اس باب میں۔ یہ ہے چند تمہیدی باتیں جو درس کے پہلے میں نے مناسب سمجھا بیان کرنا۔ اور طلب علم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور الحمدللہ اس مسجد میں بھی درس ہو چکا ہے طلب علم کے تعلق سے، لیکن صرف ایک حدیث میرا دل کر رہا ہے بیان کرنے کا، جسے ابو داؤد نے ذکر روایت کیا ہے، اور اس سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ والی روایت۔ ایک شخص آتا ہے مدینہ سے ایک حدیث کو لینے کے لیے، مدینہ سے سفر کرتے ایک شخص کہاں جاتا ہے؟ وہ دمشق، تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ، دمشق جو شام میں سیریا میں، وہ مدینہ سے سفر کرتا ہے اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں تمہارا اور کیا مقصد تھا آنے کا؟ کیا کوئی تجارت تھی، کوئی اور؟ نہیں، ایک حدیث میں نے سنا کہ آپ کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے سننے کے لیے آیا۔ جانتے کون سی حدیث سنا ہے انہوں نے؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ فیہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے راستے میں، چاہے وہ حسی طور پر چلتا ہے، فزیکلی چل کر آئے، جا کر چلے، یا کتابوں کا مطالعہ کرے، علم حاصل کرے، مشائخ کے پاس تلاش کر کے جائے، ان کی شروحات کو پڑھے، ان کی کتاب کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جو توحید کا جانتا ہے اور جو نہیں جانتا، کس کا راستہ زیادہ آسان ہوتا ہے جنت کا؟ جو علم کو جانتا ہے اس کا راستہ زیادہ آسان ہے، کیونکہ علم کو جاننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شیطان کے جو حملہ ہے اس کے اوپر وہ سمجھ جاتا ہے یہ شیطانی ہو۔ ایک شخص ہے جس کو شیطان وسوسہ دلاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ شخص جاہل ہو اور بعض وسوسے کے پیچھے پڑ کر وہ اس چیز کو کر دے اور یہ اس کے ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، لیکن جو شخص علم والا ہے وہ اپنے علم کی وسوسہ ہے شیطان کا اور اس کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے لوگوں کو بتا دیتا ہے، اور دوسرا شخص سے گناہ کرتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے لیکن خاموش رہتا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے حدیث، اس لیے وہ خاموش رہ جاتا ہے، اپنے آپ کو، جس کو اللہ نے پردے میں کیا اس کو وہ تفاشت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے باقی سارے مسائل، وضو، طہارت کا طریقہ، مسائل نماز کا طریقہ، کسی عبادت کو صحیح ہونے کے لیے اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے شیخ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں جو ہے مقدمہ پڑھتا ہوں اس کا، یا سب سے پہلے کتاب کو، اصل جو کتاب کا متن ہے، میں نے کہا تھا کہ بعض نسخے میں صرف متن ہے، ٹیکسٹ جس کو کہتے ہیں ٹیکسٹ، اصل کتاب جو قرآن اور حدیث، قرآن کی آیات اور احادیث ہے،
اور آپ کو بعض جگہوں پر آپ کو یعنی بعض ابواب میں بعض چیپٹر میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اس میں صحابہ کا قول ہے، بعض صحابی کا قول بھی ہوتا ہے، بعض سلف کا قول بھی ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کچھ لکھا نہیں ہے، اس میں صرف جمع کیا ایک طرح سے۔ صرف اس کا جو تبویب ہے، جو ہیڈنگ ہے چیپٹر کی، تو کہتے ہیں تبویب یا ترجمۃ الباب، اس کو کہتے ہیں ہیڈنگ کو، چیپٹر کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب، یہ ان کی بیوی ہے۔ وقول اللہ تعالی انہوں نے کہا ہے، لیکن اصل جو کتابیں جمع کی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اور اس کتاب میں 66 ابواب ہیں، 66 ابواب یعنی 66 چیپٹرز۔ کتنے ہیں؟ 66۔ اگر اس مقدمے کو جو شروع میں ہے اگر اس کو جوڑ دیا جائے تو 67 ہو جائے گا، نہیں تو اس کو ہٹا دیا جائے تو 66 ہے۔ اس میں 100 جو آیات کی تعداد ہے پوری کتاب میں، کتنی آیتیں ہیں؟ 178 آیتیں ہیں، 178 178 آیتیں ہیں، اور 125 احادیث ہیں۔ 178 آیتیں اور 125 احادیث ہیں، جس میں سے زیادہ تر احادیث صحیح ہے، لیکن بعض روایتیں ضعیف بھی ہیں۔ لیکن جو ضعیف روایتیں ہیں وہ یا تو اس کے شواہد موجود ہیں، دوسری حدیث جو صحیح ہے اس سے، یا قرآن کی آیت اس سے شاہد ہے، یا اس کا معنی صحیح ہے، جس کے معنی کے اعتبار سے اس کو شامل کیا گیا، لیکن زیادہ تر احادیث صحیح ہے اس میں۔ اس کتاب کا نام پہلے بتایا گیا آپ لوگوں کو، کون بتا سکتا ہے بنا دیکھے؟ الذی هو حق اللہ علی نبی، بارک اللہ فیک۔ اس لیے کیونکہ کتاب التوحید جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ کتاب التوحید کے نام سے اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، کتاب التوحید کے نام سے اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی ہے کتاب التوحید، جن کی شرح ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی ایک کتاب التوحید ہے، اس کا نام صرف کتاب التوحید۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ کی کتاب التوحید، امام ابن خزیمہ کا نام سنا ہے، محدث، ان کی کتاب التوحید ہے صفات کے بعد۔ اسی طرح امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں جو آخری باب ہے، آخری چیپٹر ہے، اس کا نام ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، توحید کی کتاب اور جہمیوں پر رد۔ صحیح بخاری، اسی لیے طالب علم کو چاہیے جو علم حاصل کر رہا ہے کہ کسی علم کو اچھی طرح ضبط کرے، نہیں تو کیا ہوگا، آپ درس مکمل کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے میں نے تو کتاب التوحید پڑھ لیا ہے، کوئی پوچھے گا بتاؤ کتاب التوحید کا پورا نام کیا ہے، وہ پورا نام بھی نہیں بتا سکتا تو اس نے کیا کتاب التوحید پڑھی، ٹھیک ہے۔ اسے طالب علم بعض چیزوں میں علم کو گہرائی سے حاصل کرنا چاہیے، کیا وہ پڑھ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، بالکل واضح ہونا چاہیے اس کے سامنے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جاتا ہے بازار اور دیکھتا ہے کتاب التوحید رکھی ہوئی ہے، اچھا ہم اٹھا کے لے لیتے ہیں اس کتاب، اچھا فلاں کو ضرورت تھی چلو میں بھیج دیتا ہوں اس کتاب التوحید۔ میرے بھائیوں اہل بدعت نے بھی لکھی کتاب التوحید بالکل اسی نام سے، آپ اگر اس کا کور دیکھیں گے اس کے میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا، ایسے دیکھو گے لگے گا کتاب التوحید ہے، وہ دیکھو گے یہ کتاب التوحید ہے، اس لیے اس کا پورا نام جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی نبی، اہل بدعت نے لکھی ہے، ابو منصور ماتریدی کی کتاب التوحید ہے،
جس میں صفات کے تعلق سے جو کیا تفویض کا معاملہ ہے، وہ توحید نہیں بلکہ اس میں توحید کی ضد ہے۔ اس لیے کسی چیز کو جاننا اچھی طرح سے کوشش کریں، سیکھیں۔ ایک شخص کہتا ہے صحیح بخاری پورا ہم پڑھ لیا، صحیح بخاری میں کتاب التوحید ہے، اور ایک چیز اور درس شروع کرنے سے پہلے جو مشہور کتابیں بھی ہیں جس کو عام قبولیت حاصل ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ امید ہے، جزم کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ اخلاص ہوگا، اس وجہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت بھی دیا۔ صحیح بخاری مقبول ترین کتابوں میں سے، کلام اللہ کے بعد، کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری پہلی کتاب۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے صحیح بخاری ہم پڑھیں گے۔ کیا نام ہے صحیح بخاری کا؟ تو بتا سکتا ہے؟ اس لیے طالب علم کو یہ جو چیزیں ہیں اس کو سیکھنا چاہیے کہ آپ پڑھتے کیا ہے، اور آپ صحیح بخاری کا نام کیا ہے، بس مسند الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کا مطلب ہے۔ الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ کتاب کا نام ہے صحیح بخاری کی اصل نام یہ۔ دوسری کتاب جو بہت مشہور تھی اور تقریباً اہل سنت کے ہر ملک میں اور ہر مسجد میں ہوتی ہوگی یہ کتاب، وہ ہے ریاض الصالحین۔ نام سنا ہے ریاض الصالحین کا؟ ریاض الصالحین، اس کا پورا نام ایک طالب علم کو جاننا چاہیے، کتنے پیارا نام ہے، سب لوگ ریاض الصالحین جانتے ہیں۔ ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین، امام نووی اس کو جمع کیا، ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی، اور یہ کتاب کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ چلتے ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں کتاب التوحید، قول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقوله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وقوله وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الآية، وقوله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الآية، وقوله قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الآية۔ قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ من اراد ان ينظر الى وصیۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الى قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا۔ قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين۔ پہلا چیپٹر، پہلا باب ختم، یعنی اس پہلے باب میں آیات اور دو احادیث ہیں، اور جو آخری حدیث ہے اس میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ وما حق العباد علی اللہ؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، اور کیا بندے کا حق اللہ پر، اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا۔
کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوہ بہ شیئا، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اسی سے اس کتاب کا عنوان لیا گیا اس حدیث سے، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کتاب التوحید جو حق ہے بندوں کا، جو حق ہے اللہ کا بندوں پر۔ شیخ کہتے ہیں اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم المقدمہ، سب سے پہلے مقدمہ بیان کرتے ہیں شیخ شرح میں، شرح کہتے ہیں ایکسپلینیشن کو، جو کتاب التوحید میں پہلا جو باب ہے اس کی ایکسپلینیشن اب بیان ہے، اس میں مقدمہ ہے۔ کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد فهذا شرح موجز على کتاب التوحید، کہتے ہیں یہ شرح چھوٹی شرح ہے، مختصر شرح ہے کتاب التوحید پر، جو شرح آپ کے سامنے ہے شیخ صالح الفوزان کی، مختصر شرح ہے کس کتاب کی؟ کتاب التوحید۔ لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتبتہ علی الطریقۃ المدرسیۃ الحدیثہ، کہتے ہیں میں نے لکھا ہے اس کو موجودہ دور کے مدرسے کے طریقے، یعنی جس طرح سے مدارس میں یا اسکول میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کی ٹیکسٹ بک ہوتی ہے، جس طرح سے ٹیکسٹ بک ہوتی ہے اسی طریقے سے کیوں کہتے ہیں لیکون اقرب الی افہام المبتدئین، تاکہ جو مبتدئین ہیں، مبتدئ کہتے ہیں شروعاتی طالب علم کو، ان کی فہم، ان کے سمجھ کے سے قریب ہو، سمجھے وہ آسانی سے۔ وَأَرْجُو اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ وَيَكُونَ إِسْبَابًا فِي نَشْرِ الْعِلْمِ وَتَصْحِيحِ الْعَقِيدَةِ، اور یہ مددگار ثابت ہو علم کے نشر و اشاعت میں اور عقیدے کے صحیح کرنے میں، تصحیح العقیدہ، عقیدے کو صحیح کرنا۔ تو اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ تاکہ لوگ توحید کو سمجھے، اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں، اگر شرک ہے تو اس سے توبہ کر لیں، شرک سے دور ہو جائے، توحید پر آ جائے، اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں اور علم کو نشر کریں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس کو مقدمہ لکھا۔ اصل کتاب میں آنے سے پہلے یہ حق ہے مؤلف کا، یہ مصنف کا، اس کتاب کو جس نے جمع کیا، کہ ان کے بارے میں ہم جانیں وہ ہیں کون۔ نبذۃ موجزہ عن حیات المؤلف، مؤلف کے تعلق سے مختصر صرف ایک پیج کا ہے، میں صرف اس کو پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں ابھی پڑھ کے صرف ترجمہ کر دوں گا۔ ان کا نسب کیا تھا؟ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی من آل مشرف من قبیلۃ بنی تمیم، یہ محمد بن عبد الوہاب، یہ کون ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی آل مشرف، بنی تمیم قبیلے سے ان کا تعلق ہے، بنی تمیم ایک قبیلہ ہے، اور یہ بنی تمیم قبیلہ کب سے ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بنی تمیم کے جو لوگ ہوں گے وہ دجال پر سخت ترین ہیں۔ یہ بنی تمیم کا قبیلہ ہے جس سے ان کا تعلق ہے، جو مشہور قبیلہ ہے، اور یہ امام الدعوت السلفیہ فی نجد وغیرہ، سلفی دعوت کی جو نشر و اشاعت میں یہ امام تھے۔ نجد علاقہ ہے عرب میں، اور اس کے علاوہ بھی یہ دعوت جب پھیلی، اور یہ دعوت جب پھیلی تو بہت ساری مخالفت بھی لوگوں نے کی، کیوں؟ کیونکہ جو خالص قرآن و سنت کی بات جب آتی ہے تو اہل اہوا جو ہوتے ہیں، خواہش پرست بدعتی جو ہوتے ہیں، وہ اپنی بدعت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنی خواہش کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ الٹا ایسے مصلحین، ایسے لوگوں کے لیے کہ خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں اور مشہور کر دیتے ہیں، جیسے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے تعلق سے مشہور کر دیا کہ یہ وہابی لوگ ہیں، اور یہ نیا دین لے کر آ گئے، نئی چیز لے کر آ گئے، اور یہ وہابی ہے۔
یہاں تک کہ وہاں بھی کہہ کے ایک طرح سے چڑھانا یا گالی کی طور پر لوگ پیش کرنے لگے، جبکہ ان کا نام محمد تھا۔ کیا تھا؟ محمد۔ اگر تم سے پوچھا گیا کہ کتاب التوحید کس کی ہے تو یہ نہیں کہنا عبد الوہاب، کیونکہ عبد الوہاب ان کے والد تھے، یہ محمد بن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وہابی کہنا، عبد الوہاب کہنا شروع کر دیا، تیر نشانے پر نہیں لگا، ہے نا؟ اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے تکفیر کی ہے، کافر کہنا شروع کر دیا مسلمانوں، اور یہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، مسلمانوں کو کافر نہیں کہا جاتا۔ تکفیر مسلمانوں کی کرنا یہ کبیرہ، کیا اس وقت پلٹ کیا جائے گا اگر وہ کافر نہیں ہوتے۔ ایک اور شخص تھا جس نے تکفیر کی تھی، اور یہ حق ہے کہ اس کا نام تھا عبد الوہاب۔ اس شخص کا نام تھا عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم، اور یہ بہت پہلے افریقہ، شمال افریقہ میں جزائر وغیرہ کے علاقے میں یہ شخص اس نے حکومت بھی کی تھی، اور یہ خوارج کے فرقے میں سے تھا۔ یہ عبد الوہاب نہیں، وہ دوسرا عبد الوہاب جو کئی صدی پہلے تھا، اس نے تکفیر کی تھی مسلمان، یہ نہیں۔ یہ دونوں دعوت میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ فرق نہیں کرنا جانتے وہ جاہل بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کہاں انہوں نے علم حاصل کیا؟ کہتے ہیں کہ عیینہ میں پیدا ہوئی۔ العیینہ ریاض سے قریب ہے، ریاض آج سعودی عرب کا کیا ہے؟ دارالسلطنہ کیپٹل۔ کب ان کی پیدائش ہوئی؟ 1115 ہجری میں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 300 سے زیادہ سال ہو گئے۔ 1115 ہجری میں پیدائش ہوئی۔ انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا چھوٹی عمر میں، اور اپنے والد سے علم حاصل کیا جو قاضی تھے عیینہ کے اس وقت۔ عیینہ میں ان کی پیدائش ہوئی، اور اپنے والد سے، اور یہ خاندان جو تھا علمی خاندان تھا، والد دادا سب قاضی عالم تھے، اور ان کے علاوہ بھی اور مشائخ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مدینہ کا سفر کیا، احسا کا سفر کیا، بصرہ گئے، اور یہ بصرہ میں بہت سارے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور بصرہ میں ہی انہوں نے جب شرک دیکھا اور اہل علم کو بھی دیکھا جنہوں نے توحید کی تعلیم دی، اور شرک بھی دیکھا وہاں پر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے بصرہ عراق میں ہے، اور بصرہ میں جب انہوں نے یا عراق میں جب انہوں نے دیکھا شرکیات، تو انہوں نے اس کتاب کو لکھا بصرہ میں۔ ان کی عمر 30 سال بھی نہیں تھی اس وقت، عشرینیات یعنی 20ویں میں تھے، اپنے 20ویں کی دہائی میں تھے۔ آج یہاں ہمارے جوان جو بھائی لوگ ہیں یا بچے، وہ نہیں سمجھتے کہ توحید کی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ 30 سال کی بھی عمر ہوتی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا ہے توحید۔ بعض لوگ 30 سال سے پہلے انہوں نے اس کتاب کو لکھ دیا تھا۔ اصل جو کتاب ہے، کہا جاتا ہے کہ جو فیہ مسائل ہے، یہ بعد میں اپنے دروس میں اس کو بیان کیا تو اس کو الگ جمع کیا گیا، یہ بعض لوگ، بعض اہل علم کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جب علم حاصل کیا وہاں پر دعوت کو بھی نشر کیا، پھر انہوں نے شام کا رخ کیا، شام یعنی سیریا کی طرف، وہاں اہل علم موجود تھے، لیکن زاد راہ کی قلت یعنی پیسہ اور ان کے پاس اتنا توشہ نہیں تھا، اور جب ان کو خوف ہوا ہلاکت کا تو پھر وہ واپس نجد آ گئے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت بدعت اور خرافات، قبروں سے تبرک لینا، درختوں سے، پتھروں سے، یہ بہت عام ہو چکا تھا ہر جگہ، اور اسی لیے اس دعوت کو لے کر جو توحید کی دعوت ہے اور عقیدے کو صحیح کرنے کی، عقیدہ اور اخلاص، اللہ کی عبادت کی طرف اخلاص لوگوں کو، اس دعوت کو لے کر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی جس میں سے یہ مشہور ترین کتاب ہے۔
یہ کتاب بہت مشہور ہے، سب سے مشہور ترین کتابوں میں یہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جو توحید اور شرکی کے اوپر ہے، اس کا نام ہے مفید المستفید فی کفر تارک التوحید، لیکن یہ کتاب بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کتاب التوحید کو لکھا انہوں نے جو کتاب بہت مقبول ہوئی لوگوں کے بیچ میں، علماء اور طلاب علم کے بیچ میں، اور لوگوں نے اس کتاب کا اہتمام کیا، اس کی دراسہ، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کی شرح کرنے کے لیے لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں۔ بعض جگہ پر آپ جائیں گے تو جو طالب علم ہوتے ہیں اس کو پوری کتاب کو یاد کر کے رکھتے ہیں مکمل، اور بعض اہل علم اس کتاب کا درس اس وقت تک نہیں لیتے جب تک وہ طلاب علم اس کتاب کو حفظ نہ کر لیں، یاد نہیں کر لیتے تب تک اس کا درس نہیں لیتے۔ یاد کرنا ضروری نہیں ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنے کے لیے۔ اور اس کتاب میں بہت زیادہ یہ عجیب فوائد ہیں اور بہت زیادہ اس میں فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں، شیخ صالح الفوزان، وقد بقي الشيخ طيلة حياته معلما، شیخ اس کے بعد زندگی بھر تعلیم دینے والے معلم بن کے رہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، امر بالمعروف، اچھی چیزوں کا حکم دینا، بری باتوں سے منع کرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو درعیہ میں، اور یہ ابھی موقع نہیں ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی پوری حیات، سوانح حیات بیان کیا جائے، اس میں 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، تو یہ مختصر ہے، اس لیے میں مختصر شیخ نے جتنا بیان کیا اسی پر میں اکتفا کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کس طرح سے امام محمد بن سعود کے ساتھ مل کر اس دعوت کو پھیلایا، کس طرح سے یعنی ابھی تک جو وہاں کے شیخ صالح الفوزان کے پہلے جو مفتی تھے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ، یہ انہی کے حصے میں تھے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ یہ دعوت کس طرح سے پھیلی حکومت کے ساتھ مل کر، اسی لیے وہاں سعودی عرب میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس کو توحید اور سنت پر قائم رکھے، وہاں کی ولاۃ امور کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور کتاب و سنت پر قائم رکھے۔ وہ جو توحید کی دعوت ہے ابھی بھی وہاں کھل کر مساجد میں دی جاتی ہے، کتاب و توحید کے دروس ہوتے ہیں مساجد میں، کتاب و توحید کے دورات ہوتے ہیں، دورہ علمیہ مختصر وقت میں پڑھایا جاتا ہے لوگوں، اس کتاب کی نشر و اشاعت اور لوگوں کو رہنمائی کرنا یہ سب موجود ہے۔ حکومت اس میں مدد کرتی ہے اہل علم کی، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہاں قبروں کی پوجا ظاہر نہیں ہے، اور دیکھیں جو برکت ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس ملک میں، اور جو امن اور سکون اور استقرار دیا ہے اس ملک میں، وہ دنیا کے کوئی اور ملک میں نہیں۔ اور اس لیے وہاں کا جو علم ہے جھنڈا، اور یہ ہمارے شیخ نے بتایا تھا اس کے تعلق سے، شیخ ماہر القحطانی نے، کہ اس جھنڈے میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے نیچے تلوار ہے، یہ تلوار وہاں کی حکومت کو بتاتی ہے، اور قوت، اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید اور علم اور قوت دونوں ساتھ کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی جو درعیہ میں ان کی وفات ہوئی ریاض سے قریب ہے 1206 ہجری میں۔ شیخ نے کتنی عمر پائی؟ 90 اور 91 سال کی عمر پائی۔ وقد تخرج على يده عدد كبير من العلماء وأئمة الدعوة، بہت زیادہ علماء اور ائمہ نکلے ان سے علم حاصل کر کر، اجزل اللہ له الاجر والثواب، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب اور اجر دے، وجعل الجنة مثوا، آمین، اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ جنت بنائے، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ اب آتے ہیں اصل شرح کتاب التوحید۔ پہلی آیت ہے، بعض نسخوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بعض نسخوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف کتاب التوحید اور آیت سے شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اس میں آیت سے شروع ہے،
کتاب التوحید توحید کی کتاب، اور یہ اگر مقدمے کے طور پر مانا جائے، باقی جتنا بھی چیپٹر اور باب آپ دیکھیں گے اس میں باب کا ایک نام ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھو، باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنا، شرک سے خوف اوپر، اور پھر آیات ہیں اور احادیث ہوتی ہیں جس میں ہوا. لیکن یہاں پر کتاب التوحید کے بعد صرف کتاب کا ٹائٹل ہے، اس کے بعد سیدھی آیت براہ راست شروع ہوتی ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کتاب التوحید کا پورا موضوع جو ہے، اس میں کتاب التوحید کا حکم ہے. پہلی چیز کہ توحید کا حکم کیا ہے، توحید کا حکم کیا ہے. جب کہا جائے حکم سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ واجب ہے، فرض ہے، یا مستحب ہے، سنت ہے، یا یہ مباح ہے، یا مکروہ ہے، یا حرام ہے؟ یہ حکم ہے، شرعی حکم سے احکام شرعیہ. توحید کا سیکھنا کیا ہے، اور توحید کا یہ مقصد کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، یہ سب پہلے مقدمے میں. تو یہاں پر ایک سے زیادہ موضوع ہو سکتا تھا، ایک سے زیادہ موضوع ہو سکتا تھا اس باب کا، اس چیپٹر کا. اسی لیے صرف آیات کو بیان کر دیا ہے. ان آیتوں کو جب ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا کیا کیا موضوع اس باب میں ہے، اور یہ مقدمہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان. دیکھو آیت سے شروع ہو رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسان کو اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنات اور انسان کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ جو عبادت ہے یہ مقصد ہے حیات کا انسان ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس آیت سے، پہلی جو آیت ہے، کہ ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا. اور سب سے عظیم مقصد ہے توحید کو کیا، توحید پر قائم ہونا. اور یہ توحید پر آپ قائم، کیا توحید کو جانے بغیر ہو سکتے ہیں؟ کیا توحید کو جانے بغیر قائم ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. توحید کہتے ہیں اللہ کو اکیلا ماننا، اکیلا ماننا. اور توحید دو قسم کی ہے. کتنی قسم کی؟ دو قسم کی. ہمارے مقصد حیات دونوں قسم کی توحید کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا. سب سے عظیم مقصد جو زندگی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو جانیں، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور ہم اس توحید کے تقاضے کو پورا کریں. واضح ہے. اس آیت میں جو بیان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ توحید جو دوسری قسم ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں ہم اللہ کو اکیلا مانیں، لیعبدون، عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. لیکن ایک اور مقصد ہے توحید کا، اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا. اور یہ پتہ چلتا ہے دوسری آیت سے. توحید کی جو دو قسمیں بیان کیا، بعض لوگ علماء کہتے ہیں کہ توحید کی تین قسمیں کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کیونکہ قرآن کی آیات اور احادیث کو پڑھنے کے بعد، تتبع کرنے کے بعد علماء اس سے نکالتے ہیں مسائل، توحید کی دو قسم یا تین قسم. اگر ہم دو قسم کہیں تو پہلی قسم توحید کی ہے. یاد رکھو توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں افراد اللہ تعالی، اللہ کو اکیلا ماننا. کس کو کہتے ہیں توحید؟ اللہ کو اکیلا ماننا. پہلی ہے توحید المعرفت والافراد،
اللہ کی معرفت اور جو چیز اللہ نے بیان کیا ہے اس کو ثابت کرنا. ہم جانتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے لیے حق ہے, صفت اللہ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں, اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. یہ ہے توحید المعرفت والاثبات, توحید کی معرفت اللہ کے بارے میں اس کو ثابت کرنا. اسی کو کہتے ہیں توحید العلمی, توحید العلمی, علمی توحید. اور اس میں 2 قسم کی توحید آتی ہے. اگر آپ 3 قسم سے اس کو کریں گے, توحید الربوبیہ اور توحید الاسماء والصفات. اگر آپ پھیلا کر بیان کرنا چاہتے ہیں تو توحید الربوبیہ, توحید الاسماء والصفات اور توحید الالوہیہ, یہ 3 قسم ہو. آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں توحید کی 2 قسم, توحید المعرفت والاثبات, اللہ کی معرفت اور ثابت کرنا. اللہ کی معرفت, اللہ کو جاننا, اللہ کے افعال کو جاننا, اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اور ثابت کرنا اس کے نام اور صفات کو, جو اللہ نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اپنی احادیث میں. اور پھر دوسری قسم کی توحید ہے توحید القصد والطلب, یا توحید العبادہ, یا توحید الالوہیہ. یعنی ہم جب اب اللہ کو جان چکے تو اب ہم اللہ کی جو عبادت کریں گے, کس کی ہم عبادت کر رہے ہیں, وہی جو اس کا مستحق ہے عبادت کا. ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون مستحق ہے عبادت کا؟ توحید العلمی سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم جانیں اس بات کو بھی کہ علم حاصل کریں اللہ کے بارے میں. کیا دلیل ہے اس کی؟ یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, تو آپ یہ آیت کہہ سکتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ صرف میری عبادت کریں. تو یہ توحید العبادہ ہو گیا ہے نا. لیکن توحید العلمی, اللہ نے ہمیں اس لیے بھی پیدا کیا کہ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں. اللہ کا فرمان ہے سورہ الطلاق کے آخر میں, هو الذي خلق 7 سماوات هو الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن, وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمان کو اور زمین بھی اسی طرح, یعنی 7 زمینوں کو. يتنزل الامر بينهن, اللہ کا حکم امر نازل ہوتا ہے لتعلموا, تاکہ تم جان لو, لتعلموا, تاکہ تم جان لو, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کس چیز کے بارے میں جاننا؟ اللہ کی معرفت, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفتوں میں سے, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ نہیں, قدیر, القادر, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ کی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ اپنے علم سے کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم العلیم بھی ہے, اللہ کی صفت علم, تاکہ تم جان لو یہ معرفت اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, فَعْلَمْ, جان لو, انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. تو دوسری قسم ہے توحید العبادہ, اور یہ توحید العبادہ ہم اس وقت تک صحیح طور پر نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس کتاب میں دونوں توحید کا ذکر ہے. اس کتاب میں دونوں قسم کی توحید کا ذکر ہے, یعنی اس میں توحید العبادہ, توحید الربوبیہ اور توحید الاسماء والصفات سب ہے. لیکن غالب جو اس کتاب میں وہ توحید العبادہ ہے. اسی لیے اس کا موضوع ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. اور اس لیے بھی کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی جو قوموں میں اور انبیاء میں جو اختلاف ہوا وہ اصل کس میں تھا؟ عبادت کے موضوع میں تھا. بہت سارے مشرکین جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, رازق. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ,
اگر تم ان سے پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ بعض مشرکین مانتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر اس میں اللہ پر ایمان، کیسا ایمان، کس چیز پر ہے؟ ربوبیت کو جانتے ہیں لیکن الوہیت میں اور عبادت میں شرک کرتے ہیں. تو صرف معرفت کافی نہیں ہے جان لینا، بلکہ اس علم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. واضح ہے؟ پہلا جو ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کی اہمیت. نوٹ کرو اس کو، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کیا؟ توحید کی اہمیت، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان اور جن کو اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرے. ہمارے پیدا کرنے کا مقصد اللہ کا یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے مقصد سے اپنے عبادت کے مقصد سے پیدا کیا، تو کیا اس کا معنی ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں؟ کیا ہم کام کرنا چھوڑ دیں؟ صرف مسجد میں بیٹھ کر عبادت کریں؟ یہ غلط تصور ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے. دین اسلام کامل اور شامل دین ہے، اور عبادت کی تعریف آ رہی ہے آگے. آپ کی عادت جو ہے وہ آپ کے نیت کے بدلنے سے عبادت ہو سکتی. مثال کے طور پر سونا عادت ہے یا نہیں؟ عام طور پر سونے میں ثواب ہوگا آپ کو؟ سوتے جو ہے رات میں اجر و ثواب ہوگا. لیکن آپ کی نیت اگر ہے کہ اپنے جسم کو آرام دے دیں تاکہ فجر میں اٹھے، تاکہ اگر ہم دیر کر کے سوں گے تو ہو سکتا ہے میری فجر چھوٹ جائے، اور ہم اپنی عبادت کے لیے چست رہیں اور عبادت کو صحیح طور پر ادا کریں، اس لیے ہم سو رہے ہیں. یہ سونا جو ایک عادت کی عبادت ہوگی کہ نہیں؟ انما الاعمال، آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا تو مسلمان بھی کھانا کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، ایک عام آدمی بھی کھانا کھا رہا ہے. کھانے میں لذت ہمیں ملتی ہے، کیا اس میں ہمیں ثواب ہوگا؟ اگر آپ اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے اور اس سے ہم جسم میں جب تقویت حاصل کریں گے تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس لیے ہم اس کو کھا رہے ہیں. یہ جو آپ کا کھانا ہے یہ کیا ہوگا؟ آپ کی نیت کی وجہ سے. دیکھا، آپ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں. اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھلائیں ہاتھ سے. آپ کھانا مہیا کریں اپنے گھر والوں کے لیے، آپ ان پر خرچ کریں جو جائز اور حلال خرچ ہے، اس سے آپ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں، ایک شخص اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے، پتہ ہے اس سے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے اگر اس لیے وہ خرچ کرے کہ اللہ نے اسے میرے ماتحت بنایا اور یہ اللہ کا حکم اس کے لیے، اور اس کے ہم صحیح طور پر، کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. دیکھو کس طرح سے توحید کی اہمیت ہے. یہ جو خرچ کرتا ہے اپنے بیوی بچوں پر جائز اور حلال خرچ، اس نیت سے تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حکم دیا ہے یا اللہ نے اس کے ماتحت اس کو بنایا ہے، اور یہ اس لیے کمائے تاکہ یہ خیر میں خرچ کرے. مسجد کی تعمیر ہے، طلب علم ہے، علم کے راستے میں کتابوں کو لے کر کسی طالب علم کو دے دے گا، اس نیت سے وہ کماتا ہے. کیا یہ اس شخص کی نیت جیسا ہوگا جو صرف اس لیے کماتا ہے کہ وہ پیٹ بھرے اور بیوی بچوں کو کپڑا پہنے؟ آپ کی پوری زندگی، اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، آپ کی پوری زندگی عبادت. اللہ نے آپ کو اسی لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہم سب کو کہ ہم اپنے زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں، سیکھیں اور عمل کریں. سمجھ میں آئی بات؟ تو عبادت کا معنی وسیع ہے اسلام میں، اور آگے آئے گا. عبادت کی تعریف یہ جامع اسم ہے، ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے. ایک شخص نکاح کرتا ہے تاکہ وہ فحاشی سے بچ جائے، اس کی نیت ہے فحاشی سے بچنا، فحش چیزوں سے بچنا،
اس لیے وہ نکاح کرتا ہے. اس کی نیت کیا ہے؟ کیا اس کا اجر ہوگا؟ نیت کے مطابق ہو سکتے ہیں. حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب وہ کر رہا ہے تو کیا یہ حرام سے روکنا اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. اس لیے ان چیزوں کا ذہن میں یاد رکھیں، ان چیزوں کو، تب آپ کو اس دین کی اہمیت سمجھ میں آئے گی اور اس علم سے لذت آپ اٹھا سکیں گے. کہتے ہیں کہ شیخ اس کی شرح میں موضوع هذا الكتاب، اس کتاب کا موضوع بیان التوحید الذي اوجبہ اللہ علی عبادہ، یہ وہ توحید ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر واجب کیا ہے. یہ توحید واجب ہے کیونکہ جب اللہ نے عبادت، آپ کو مقصد یہی بیان کیا ہے عبادت کرنے کا، تو اس سے ایک تو اہمیت پتہ چلتی ہے توحید کی، اور دوسرا فائدہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید واجب ہے. اور آگے بھی جو آیت ہے کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے. تو اس میں حکم پتہ چلتا ہے توحید کا کہ توحید کو سیکھنا، توحید کے مطابق عمل کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کے مقصد حیات ہے. پیدا کیا ہے اللہ نے آپ کو اس لیے، وَخَلَقَهُمْ لِأَجْلِهِ، اللہ نے اس کے لیے آپ کو پیدا کیا. وَبَيَانُ مَا يُنَافِيهِ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، جب توحید کا بیان کیا تو اس کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ شرک. شرک سے دور ہونا. او ينافي كماله الواجب او المستحب من الشرك الاصغر والبدع. ایک تو شرک اکبر سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ جب آپ توحید جانیں گے جو واجب ہے تو واجب کی الٹ ہوتا ہے حرام، اور شرک حرام میں سب سے بدترین حرام. تو تاکہ آپ توحید کو سمجھیں اور توحید کے مطابق عمل کریں، اور جو اس کی ضد ہے، جو واجب کی ضد ہے حرام، توحید کی ضد ہے شرک، اس شرک سے آپ بچیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ حرام ہے، یہاں تک کہ شراب اور سور کی گوشت اور زنا سے بھی زیادہ بدتر حرام، تاکہ آپ اس حرام سے بچیں. جو شرک یا تو پوری طرح سے توحید کو ختم کرنے والا ہوتا ہے یا توحید میں نقصان لانے والا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں او ینافی کمالہ الواجب. ایک ہے جو توحید کو پوری طرح توڑ دیتا ہے، وہ ہے شرک اکبر، اور ایک ہے جو واجب جو توحید ہے اس کی کمال کو توڑنے والا ہوتا ہے، یا جو مستحب توحید ہے جیسے شرک اصغر اور بدعت. شرک اصغر جو کر رہا ہے ریاکاری، دکھاوے کے لیے کسی کو بات بیان کر رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر اس سے اس کو اچھا سمجھے، کیا اس کا مقصد اللہ سے تقرب حاصل کرنا ہے یا کسی اور کو دکھانا ہے؟ یہاں پر اس نے کیا کیا؟ اس کی نیت کے اندر شرک آ گیا، اس کی یہ عبادت قبول نہیں ہے، کیونکہ شرک اصغر یا شرک عبادت کو باطل کر دیتا ہے، شرک عبادت کو باطل کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. یا تو شرک اصغر ہوگا جو اس عبادت کو باطل کر دے گا جس عبادت میں شرک اصغر ہوا ہے، اور اگر یہ شرک اکبر ہوا ہے تو تمام عبادت باطل ہو جائے گی. پرسن میں شرک اصغر ہوا ہے تو اس عبادت میں دکھاوے کے لیے کسی نے 5 روپے صدقہ کیا، 5 روپے اللہ کے لیے اس نے کیا، لیکن دیکھا کہ اس کا دوست اب آ رہا ہے 5 روپے اور کی تاکہ دیکھنے کے لیے لوگ دیکھ کر خوش ہو اس سے کہ ارے یہ بڑا سخی آدمی ہے. پہلے جو 5 کیا تھا وہ اس سے الگ ہے، پہلے والا قبول ہو جائے گا، یہ دوسرا والا رد ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دوسرے کے لیے یہ عمل حق ہو گیا کہ نہیں؟ دوسرا والا کم ہو گیا. اس کی توحید میں نقصان ہے، کمی ہے، کیونکہ مکمل توحید ہوتی ہے اس کی تو یہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں وہ معنی کتاب کا معنی کیا ہے؟ کتنے بجے اذان ہے عشاء کی؟ 8 بجے. اس بات اس کو صرف ختم کریں گے، اگلے درس میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. کتاب کا معنی مصدر بمعنی جمع، جب کسی چیز کو جمع کرتے ہیں. اسی طرح سے والکتابۃ بقلم جمع الحروف، ہم لوگ لکھتے ہیں کتابت کہتے ہیں اس کو کیونکہ ہم لوگ حروف کو جمع کرتے ہیں، لکھتے ہیں نا جمع کر کے حرفوں کو، تو کتابت اس کو کہتے ہیں، کتابت لکھنا، حروف اور کلمات اس میں جمع ہوتے ہیں. والتوحید
توحید ہے مصدر وحدہ یعنی کسی چیز کو ایک ماننا، والمراد به هنا افراد اللہ عز وجل بالعبادہ۔ اگر تم سے پوچھا جائے کہ توحید کا کیا معنی ہے تو کیا کہو گے؟ یاد رکھنا توحید کا معنی اگر پوچھا جائے کہو گے افراد اللہ تعالی بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا ماننا۔ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں تو ہم اکیلا مانتے ہیں، لیکن پھر آپ کا یہ کہنا کہ اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا، تو ربوبیت اور اسماء و صفات کو کون بیان کرے گا؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ربوبیت میں بھی تو توحید ہم مانتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات میں بھی توحید، اسی لیے توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ لیکن کیا ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں توحید کا معنی یہ ہے کہ افراد اللہ تعالی بالعبادہ، اللہ کو عبادت میں اکیلا جاننا؟ کہہ سکتے ہیں ہاں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ غور کرو اگر کسی نے ربوبیت میں شرک کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عبادت میں بھی شرک کرے گا۔ اگر اللہ کے صفات میں شرک کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عبادت میں بھی شرک کرے گا۔ آج جو یا علی مدد پکارتے ہیں، شرک ہے یا نہیں ہے؟ شرک ہے۔ جب وہ یا علی مدد پکارتا ہے، یہ کیا عبادت میں شرک ہوا کہ نہیں؟ پکار میں دعا، غیر اللہ سے دعا کر رہی ہے نا، شرک فی العبادہ ہے۔ وہ کیوں پکار رہا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ علی اس کی بات کو سن رہے ہیں، ہر بات کو وہ سنتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ اس کی صفت میں شرک کرنا ہوا کہ نہیں؟ شرک کرنا ہے۔ اور وہ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ جب اس کو پکاریں گے تو یہ تصرف کر سکتے ہیں، جو ربوبیت میں شرک ہے۔ مصیبت سے کون دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دوسرے کو مان لیا جو کر نہیں سکتا اس میں، یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ افعال میں اللہ کا کام ہے نا، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی بے کس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر صفات میں جب شریک کرے گا، یہ ربوبیت میں شریک کرے گا تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ عبادت میں شرک کرے گا۔ تو جب تم نے کہا کہ اللہ کو اکیلے عبادت میں ماننا، اس کا معنی ربوبیت میں بھی اکیلا اور اسماء و صفات بھی۔ یہ اختصار کے لیے، اور چاہو تو یہ بیان کر سکتے ہو التوحید هو افراد اللہ تعالی بالربوبیہ والالوہیہ والاسماء والصفات۔ توحید ہے اللہ کے کو اکیلا ماننا، اس کی ربوبیت، اس کے الوہیت، اس کے اسماء و صفات۔ ٹھیک ہے؟ واضح فرق میں ہے دونوں میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم دیا ہے قرآن میں، سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم قرآن میں بارک اللہ فیک توحید کا حکم ہے، یہی یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ یہاں پر عبادت کو دیکھو، توحید عبادت ہے نا، ربکم، اپنے رب کی ربوبیت، الذی خلقکم، اب یہ صفات آ رہی ہیں، اللہ کے نام اور صفات، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھانے میں دیا، والسماء بناء، وانزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی۔ کون کرتا ہے؟ کس کے افعال ہے؟ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، تمہارے لیے رزق نکالتا ہے مختلف قسم کے ثمرات، پھل سے۔ دیکھو آخر میں فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا کوئی ہمسر نگم مت بناؤ، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو اس بات کو۔ یہاں پر توحید کیا کیا آ گیا؟ الوہیت آئی، اعبدوا ربکم، ربکم اپنے رب کی ربوبیت ہے، اور اللہ کی صفات ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا رب ہے، ان کے بیچ میں جو یہ ربوبیت، فاعبدہ، اس کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ هل تعلم له سمیا، کیا اس کا تم ہم نام، ہم پلہ جانتے ہو؟ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کی طرح، اس کی صفات کی جیسا کسی کی صفت نہیں۔ اس آیت میں
تینوں قسم کی توحید ہے. وہ علماء نے آیات اور احادیث کو تتبع اور استقراء کیا اور پھر بیان کے توحید کی گئی قسمیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ توحید لفظ آپ کہاں سے لے آئے؟ کیا قرآن و سنت میں توحید کا لفظ ہے؟ توحید لفظ کہاں ہے قرآن و سنت؟ توحید کا لفظ ہے سنت میں ہے. حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جس میں حج کا بیان ہے، مسلم نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے جو تلبیہ پڑھا فَأَحَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، کہتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ یعنی پیدا کیا. خلق کہتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنا بغیر وَإِبْدَاعُ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ وَلَا احتداء. خلق کہتے ہیں پیدا کرنا کسی چیز کو بغیر کسی بنیاد کے، پہلے اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، آسمان و زمین کو بغیر. اب انسان کی اولاد جب ہوتی ہے اس کی بنیاد موجود ہے، اس کا باپ ماں ہے نا، اور مثال بھی موجود ہے ماں باپ کی جیسا. لیکن ابو البشر سب سے پہلا انسان کو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کیا کوئی مثال تھی آدم علیہ السلام سے پہلے، یا اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا بغیر کسی اصل کے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے قدرت سے پیدا کیا. تو خلق اللہ تعالیٰ خالق ہے. پیدا کرنا کس نے پیدا کیا؟ انس اور جن کو اللہ تعالیٰ نے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، جنات کو، والانس، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو پہلے پیدا کیا گیا، والانس اور انسان کو، الا لیعبدون، صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. کیونکہ جب ماں آتا ہے نفی کے لیے، ماں عربی جو جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے ماں نافیہ ہے، اور الا استثناء ہے. نفی استثناء کے سیاق میں آتا ہے تو حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ میں نے جنات اور انسان کو اور کسی مقصد سے نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور آپ جان گئے کہ اللہ کی عبادت کیسے ہمیں کرنی ہے، اور ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم کیسے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کے احکام کو مان کر. واضح ہے؟ ٹھیک ہے. کہتے ہیں لیعبدون العبادہ فی اللغہ التذلل والخضوع. عبادت کہتے ہیں لغت میں پست، تذلل ہونے کو، خضوع پست ہو جانا. جو راستہ چل کر آدمی پست کر دیتا ہے، چلنے سے رونڈ آ جاتا ہے وہ راستہ، یہ طریق معبد مدلل، چلنے کا راستہ پست ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے نیچے، ہے نا. یہ لغوی معنی. اور شرعاً کس کو کہتے ہیں عبادت؟ اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. اس تعریف کو یاد رکھیے گا. عبادت وہ اسم ہے، اسم جامع اسم ہے، ہر اس چیز کے لیے کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اور جس چیز سے راضی ہوتا ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا اس سے. انسان حرام سے بچنے کے لیے شادی کرتا ہے اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، عبادت ہے اس کا شادی کا. اور اسی طرح دنیا کے امور کو آپ سمجھ لیں. انسان غلط کام سے آفس میں اپنے آپ کو روکتا ہے، غلط معاملات کرنے سے، رشوت خوری سے، دغا بازی سے، جھوٹ بولنے سے روکتا ہے. یہ روکنا اس کا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو دیکھتے، یہ مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کو، یہ عبادت ہے کہ نہیں. ہمارا ایک ایک پل عبادت میں گزر سکتا ہے بشرطے کہ ہم اس کا استحضار ذہن میں کریں اور سمجھیں اس کو. بری چیز آدمی دیکھ رہا ہے سامنے، غلط معاملات دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے ہٹا دیتا ہے اللہ سے کے خوف سے. یہ اس کا ہٹنا وہاں سے اللہ کے خوف سے عبادت ہے کہ نہیں؟
اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا، چاہے وہ اقوال ہو یا اعمال ہو، ظاہری اور باطن۔ اقوال سبحان اللہ کہنا، یہاں تک کہ اگر آپ ایک پڑوسی کو بیمار جو ہے اس کے پاس آپ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کیا کہے گا کہ پڑوسی ابھی تک نہیں آیا میرا خیریت پوچھنے کے لیے، کوئی عبادت نہیں لکھی جائے گی اس میں آپ کو، بلکہ جب آپ جائیں گے اس پڑوسی کے پاس اس نیت سے کہ پڑوسی اگر بیمار ہے اس کی عیادت کرنا، پہلی چیز مریض کی عیادت کرنے کا ثواب، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ وہ اللہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ تیسری بات وہ پڑوسی اس کا حق ہے، پڑوسی اس کا حق ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا اجر لکھائے گا کہ نہیں؟ عبادت ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ تو ایک عمل ایک شخص کے لیے عبادت ہوتا ہے، دوسرے کے لیے عبادت نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں یقیناً یقیناً نیت بہت اہم ہے، اسی لیے اپنی نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ درس کے شروع میں ہاتھ ایسے کر کے نہ بیٹھیں، پیچھے ہاتھ کر کے بیٹھنا منع ہے۔ کہتے ہیں کہ چاہے وہ اقوال ہو یا آپ کے اعمال ہوں، اقوال جیسے سبحان اللہ کہنا، کسی اچھی بات کہنا، یہ بھی صدقہ ہے، حدیث میں پتہ ہے اچھی بات کسی سے کہنا ہے یا نہیں صدقہ؟ صدقہ ہے یہ۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، علم کو سننا یا سیکھنا سکھانا، نماز پڑھنا، اللہ کی تسبیح تحمید توحید کا بیان، یہ سب کیا ہے؟ یا ظاہری اعمال، آپ کے جسم سے رکوع سجدہ نماز پڑھ کسی کی مدد کرتے ہیں، یا جو باطنی عبادتیں ہیں، اللہ کا ڈر دل کے اندر، اللہ کے ڈر سے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا، یہ توبہ دل سے ڈر، جو اللہ کا ڈر ہے جس کی وجہ سے آپ نے توبہ کی، ڈر کون سا ہے؟ کیا لوگوں کے ڈر سے نہیں، اگر اللہ کا ڈر ہے اور اس سے آپ نے توبہ کی تو یہ خوف کیا ہے؟ دل کے عبادت ہے، عبادت پر صبر کرنا، اللہ سے محبت، اس کی محبت میں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ محبت، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آیت کا اجمالی معنی شیخ بیان کرتے ہیں ان اللہ تعالی اخبر انه ما خلق الانس والجن الا لعبادته، اجمالی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن اور انس کو اسی لیے سے پیدا کیا کہ اس کی عبادت کریں، فهي بیان للحکمت فی خلقهم، ان کی پیدائش کی حکمت کیا ہے یہ اس میں ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے انسانوں اور جنات کو پیدا کرنے کی؟ عبادت کریں۔ اور اسے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ انسانوں کی جیسا جنات بھی مکلف ہے، اسے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے آگ کی سیک سے، آگ سے، اور جنات کا منکر ہے وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا قرآن میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عادی میں پیدا کیا۔ فلم يرد منهم ما يريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام وإنما أراد المصلحة لهم، یہ جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں؟ حاشا وکلا، اللہ تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں کسی چیز کی۔ یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مقام کو بلند کرتا ہے عبادت اپنے عبادت گزار بندوں کے، اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، فائدہ اس کا ہماری طرف لوٹ کر آئے۔ تو یہ یقیناً یہ بیوقوفی ہے جو لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہمارے، ہم محتاج ہیں اندر، اس کا مصلحت ہمارے لیے ہے۔ ومناسبت الآیہ للباب، اس باب سے اس آیت کا کیا مناسبت ہے؟ انہا تدل علی وجوب التوحید، یہ واجب ہے توحید، اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ الذی هو افراد اللہ بالعبادہ، جو اللہ کے لیے خالص عبادت کرنا اکیلے کرتا ہے، لأنه ما خلق الجن والانس الا لأجل ذلك، جب اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے تو یہ واجب ہے کہ ہم توحید کا اقرار کریں۔ حکم آ گیا اس میں، حکم ہے اس کا کہ واجب ہے توحید، اور اس سے اہمیت بھی پتہ چلتی ہے توحید، اہمیت توحید۔
اب آیت سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ شیخ نے 4-5 فوائد بیان کیے جس کو پڑھ کے آج کا درس ختم کر دیا۔ ما یستفاد من الآیہ، پہلا وجوب افراد اللہ بالعبادہ علی جمیع الثقلین، عبادت واجب ہے تمام جن و انس، الجن والانس۔ یہاں پر ان لوگوں کی گمراہی واضح ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ ایک بندہ، ایک ولی یا بزرگ وہ اتنی عبادت گزار ہو چکا کہ اب اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ گمراہ شخص ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، اور کوئی چیز اس سے مستثنا نہیں، کوئی ان چیز سے مستثنا اور ایکسیپشن نہیں، سب کو واجب ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ دوسرا بیان الحکمہ من خلق الجن والانس، جنات اور انسان کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے۔ تیسرا ان الخالق هو الذي يستحق العبادہ، اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے ہمارا، جس نے انسان اور جن کو پیدا کیا، تو جو خالق ہے وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، دون غیرہ ممن لا یخلق، جس نے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو مورتیوں کو اور اس کی پوجا کرتے ہو، یہ سب سے بدترین صفحات اور بیوقوفی ہے کہ جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اس کی تم عبادت کرتے ہو، اور اس احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو جس نے تم کو پیدا کیا اور جو چیز تم کرتے ہو اس کو پیدا کیا۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے ویسا ہے جیسے جو پیدا نہیں کرتا۔ ففی ھذا رد علی عباد الاصنام، اس میں رد ہے کن کا؟ مورتی پوجا کرنے والوں کا، جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور اسی کے ضمن میں شامل کر دیں ان کو جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں کہ اس مردے کو آپ خود دفن کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے اور بعد میں تم اسی کو پکارتے ہیں۔ الرابع، چوتھا فائدہ بیان غنی اللہ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اپنی مخلوق سے، عن خلقہ وحاجت الخلق الیہ، اور تمام مخلوق کو اللہ کی حاجت اور ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، لأنہ هو الخالق وهم مخلوقون، کیونکہ اللہ خالق ہے اور یہ سب مخلوق ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور آخری پانچواں فائدہ اثبات الحکمہ فی افعال اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا ہے، جو بھی پیدا کیا اس کے پیچھے حکمت ہے، اللہ کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، تو اللہ نے جو پیدا کیا اس میں حکمت ہے، جو اللہ کے افعال ہیں اس میں۔ آج یہی رکتے ہیں، ایک ہی آج آیت توحید کے مقدمے کو بیان کرنا تو بعض چیزیں اگلے درس میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اگلے ہفتے ہے، آپ لوگ حاضر ہیں اور دوسروں کو بھی لائیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونا قبول کرے، اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔